وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کا عہد اور میثاق نہیں توڑتے، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس رشتے کو حکم دیا ہے اللہ نے جس رشتے کو ملانے کا، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں برے حساب سے، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، ظاہراً بھی اور پوشیدہ بھی، اور ہٹاتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، گزشتہ سے پیوستہ سبق میں قرآن حکیم کا یہ عنوان کھلا تھا، کس شخص کو دانا کہا جائے گا اور کون سا شخص عقل مند کہلائے گا۔ قرآن حکیم کے آئینے میں یہ عنوان پڑھ کر ہم دیکھنا چاہیں گے کہ دانائی کس کے پاس ہے۔ قرآنی دانائی اور قرآنی فراست اور قرآنی عقل مندی کے لیے 9 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ میں نے پہلے سبق اور پہلی نشست ہی میں کہا تھا کہ میرے دوستو، سننا بڑا اچھا ہے، اور سننے کے بعد پھر اپنی شخصیت کو کھنگالنا اور نچوڑنا اور دھونا، یہ کمال ہوا کرتا ہے، اور یہ سعادت اللہ کی توفیق کے بغیر میسر نہیں ہوتی۔ سننے کو ہزاروں سن لیتے ہیں، لیکن ان کا سنا ہوا ان کی زندگی میں روشنی بانٹے، ان کا سنا ہوا ان کے کردار میں چمک پیدا کرے، یہ اللہ کے چند مخصوص ہی بندے ہوا کرتے ہیں۔ ہم اس دعا کے ساتھ آج کے اگلے سبق میں بڑھیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، جن لوگوں کو تو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان میں ہم غریبوں کو بھی شامل فرما لے۔ عقل مند کے لیے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو نہیں توڑتا۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کر لی۔ دوسری نشانی عقل مندی کے لیے کہ وہ خود جو اپنی زبان سے عہد کرتا ہے وہ اسے بھی پھر نبھاتا ہے، اسے بھی نہیں توڑتا۔ اس سے کیا مراد ہے یہ بھی گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ آج کے سبق میں ہمارا پہلا عنوان یہ ہوگا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ ہر اس رشتے کو جوڑ کر رکھے جس رشتے کو جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جو رشتہ بھی جوڑ کر رکھنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، ہم ذہن کو متوجہ کرتے ہیں، ہمارا سبق شروع ہو گیا۔
اللہ نے ہمیں جس جس رشتے کے متعلق حکم دیا کہ اسے جوڑ کر رکھنا، تو جو شخص اسے جوڑ کر رکھے گا وہ اللہ کے دربار میں بڑا عقل مند ہے، اور جو شخص ان رشتوں میں سے کوئی رشتہ توڑ دے گا وہ اللہ کے دربار میں عقل مند نہیں ہوگا، وہ عقل کے درجے سے بہت نیچے آ چکا ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس کے جوڑنے کی اللہ نے بات کی ہے۔ آج تک اس سے قبل جب بھی یہ آیت یا اس عنوان کو میں نے قرآن پاک سے تلاوت کیا تو 4 تفسیروں میں سے ایک ہی تفسیر ہمیشہ آپ کے سامنے بیان کی، اور جو تفسیر ہمیشہ بیان کی وہ کون سی تھی؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، بہن بھائیوں سے جڑ کر رہو، والدین کا حق ادا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو رشتہ داری کا جو دائرہ کار ہوتا ہے میں نے ہمیشہ اس پر ہی آپ کے سامنے گفتگو کی، لیکن آج میں اللہ کی توفیق سے اس پوزیشن میں ہوں کہ آج اس آیت کی ہم 4 تفسیریں سماعت کر سکیں گے کہ کون کون سے رشتے ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان سے ذرا جڑ کر رہنا۔ میں اپنی گفتگو کا مرجع آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ میری گفتگو کا ایک مرجع تو خود حضرت امام فخر الدین رازی ہیں، التفسیر الکبیر۔ اچھا، میری گفتگو کا دوسرا مرجع ہوگا زاد المسیر ابن جوزی کی۔ اچھا، میں اہل علم کو یہ اشارہ کر دوں کہ اس آیت کی تفسیر ابن جوزی نے اس رکوع میں بیان نہیں کی، یہاں صرف اشارہ دیا اور کہا کہ میں پہلے سپارے میں بیان کر کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مغالطہ کھا جاؤ، آپ زاد المسیر اٹھا کر پڑھو اور وہاں یہ عنوان ہی آپ کو نظر نہ آئے۔ تو ابن جوزی نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں پہلے سپارے میں بیان کر کے آیا ہوں، لہٰذا زاد المسیر پڑھنا چاہو تو پھر پہلے سپارے پر ابن جوزی کو پڑھنا پڑے گا۔ میں نے مکمل حوالہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ علامہ قرطبی میری آج کی گفتگو کا تیسرا مرجع ہیں، اور میری آج کی گفتگو کے لیے چوتھا مرجع حضرت امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور کے مصنف۔ یہ میری گفتگو کے 4 بڑے مرجع ہیں جہاں سے میں آج کی گفتگو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں لا سکا ہوں۔ پھر دھیان سے توجہ کیجئے، ہمارا عنوان کیا ہے؟ فرمایا کہ جس جس رشتے کو اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا اس رشتے کو جوڑ کر رکھنا، تو اللہ کے ہاں بڑے دانا بن جاؤ گے۔ اگر تم نے اس رشتے کو توڑ دیا جسے اللہ نے کہا تھا جوڑنا، تو تم بہت بڑے بیوقوف ہوگے۔ اللہ کے کہے ہوئے رشتوں کو تم توڑ بیٹھو گے اگر تم انسانوں بڑے بیوقوف ہوگے۔ ہاں جی، ہم دیکھنا چاہیں گے ائمہ تفسیر نے کہا کہ پہلا رشتہ جسے جوڑنے کی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔ مخلوق کو چاہیے کہ اپنے خالق سے تعلق جوڑ کر رکھے، جیسے کہ خالق نے مخلوق سے کیسا تعلق جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے، خالق پھر بھی نواز رہا ہے۔ کوئی پڑھ لیتا ہے تو خالق پھر بھی نواز رہا ہے۔ کوئی اس کی مان لے وہ پھر بھی جھولی بھر رہا ہے۔ کوئی نہ مانے تو وہ پھر بھی زندہ تو رکھ ہی رہا ہے۔ وہ اپنوں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، بیگانوں کو بھی تو اس نے زندگی کی ہر نعمت بخشی ہی ہوئی ہے۔ یعنی اس نے اپنا خالق ہونے والا رشتہ نبھایا، تو ایسا نبھایا کہ کوئی بندہ اس کی ذات پر اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ مولا تو نے میرے ساتھ وہ خالق ہونے والا رشتہ نہیں نبھایا۔ اب تقاضا یہ ہے کہ جب میں خالق ہونے والا رشتہ نبھا رہا ہوں تو حق تم پر بھی ہے کہ تم بھی ثابت کرو کہ آخر تم کسی کی مخلوق ہو، تم بھی ثابت کرو کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تم بھی رویوں میں یہ بات اتارو کہ تمہیں کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تم بھی اپنے کردار سے بتاؤ نا کہ ہم ایسے ہی نہیں ہیں، ہمارا بھی کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، ہاں جی آپ کیا کرو تو آپ کا رشتہ نبھ جائے گا اللہ کے ساتھ۔ یہ تو میں نے ایک قانون کہا کہ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھو، بھئی ہم کیا کریں؟ تو سمجھیں گے کہ نبھ گیا رشتہ اللہ کے ساتھ۔ میں کہوں گا کہ اس وقت میں عبارت کہاں سے آپ کے سامنے لاؤں گا؟ دورہ حدیث پڑھتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک جملہ
ارشاد کیا۔ میں وہی جملہ آپ کو کہنا چاہوں گا، یقین جانو نبھ جائے گا رشتہ اللہ کے ساتھ۔ اگر کہیں تم اس ایک جملے کو اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے لو تو نبھ جائے گا رشتہ اللہ کے ساتھ۔ حضرت ملا علی قاری نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ یوں رشتہ نبھاؤ کہ اللہ جہاں کہے کہ آؤ وہاں آ جاؤ، اللہ جہاں فرمائے کہ نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ اگر ایسا ہو گیا تو نبھ گیا تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ نے جس رشتے کو نبھانے کا حکم دیا اس رشتے کو نبھا کر رکھنا، یہ عقل مندی ہے اور یہ دانائی ہے۔ اب یہ ایک جو 2 یا 3 جملوں میں آپ محسوس تو کر گئے ہوگے کہ سارا قرآن تو آ ہی گیا ہے، ساری شریعت تو اس میں آ ہی گئی ہے۔ جہاں اللہ چاہے کہ دکھو وہاں دکھو، جہاں اللہ چاہے یہاں نہیں ہونا چاہیے تمہیں تو وہاں تم نہ ہو، وہ تو سب کچھ اس میں آ تو گیا۔ اب میں رشتہ نمبر 2 آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ابن جوزی نے لکھ دیا کہ دوسرا رشتہ ہے جسے نبھانا ہے، اور وہ رشتہ ہے، امام راضی کے الفاظ دیکھ لیجئے، ان المراد صلۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میرے سامنے راضی تھے تو میں نے انہی کی عبارت پڑھ دی، وگرنہ ابن جوزی نے بھی لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت تمہارے آقا ہیں، تمہارے مولا ہیں، تمہارے رسول ہیں، اور تم ان کے امتی ہو، تم ان کے غلام ہو۔ تو پتہ لگے کہ یہ غلام ہے نا، پھر جو جن کا ہو میاں وہ کچھ انداز ایسے ہوتے ہیں کہ لگ جاتا ہے پتہ کہ یہ ان کا ہے میاں۔ جیسے چھوٹا سا پھول بھی ہو تو وہ بھی ایک پہچان رکھتا ہے، ایک پھول کی پتی بھی ہو تو وہ بھی ایک پہچان رکھتی ہے، وہ ایک مہک رکھتی ہے، اس کا ایک بانک پن ہوتا ہے، اس کی لطافت بتاتی ہے کہ اس پتی کا تعلق کس پھول کے ساتھ ہے۔ تو عجب نہیں ہوگا کہ تمہارے آقا کہ جن کی دھوم عرش و فرش میں ہر جگہ ہے اور تم کہو کہ ہم ان کے غلام ہیں، لیکن غلاموں کا کوئی انداز ہی نظر نہ آئے، آقا کی کوئی چمک ہی تم میں نظر نہ آئے، مصطفیٰ جان رحمت کی انداز کی کوئی مہک ہی تمہاری زندگی میں نہ سونگھی جا سکے، تم فیل ہو گئے ہو اپنا رشتہ غلامی نبھانے میں۔ ہاں جی، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کے انداز یوں نہیں ہوتے جیسے آج ہم نے بنا لیے ہوتے ہیں۔ میاں ان کی تو کوئی نظر دیکھے تو پھر رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کی نمازوں کا انداز دیکھو تو رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کے اخلاق کا انداز دیکھو تو بندے کو مصطفیٰ جان رحمت یاد آ جاتے ہیں۔ جملہ حسین ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا پائیدار ہے، بڑا مضبوط ہے کہ اپنے امتی ہونے کا رشتہ نبھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک میری نظر جا پڑی کتاب الحوض میں، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور دیگر کتب کے اندر وہ جو حوض کا باب باندھا گیا، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیامت والے دن اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ تو یہ میری نظر اس روایت پر جا پہنچی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے قسمت کے ہارے ہوئے، قسمت کے مارے ہوئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب آقا حضور رحمت عالم حوض کوثر کا جام بھر بھر کر پلانا چاہ رہے ہوں گے اور کئی خوش نصیب پی رہے ہوں گے، کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہم بھی حوض کوثر کا پانی آج پی لیں، تو فرشتے انہیں پکڑ کر رخ پھیر دیں گے اور ہٹا دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد پتہ ہے کیا 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 ہے؟ یہ انہوں نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج یہ آپ کے ہاتھوں سے چھلکتا جام پینے کے قابل نہیں ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تم یہ اپنے آقا کے ہاتھوں سے کیا تم جام نہیں پینا چاہو گے؟ حوض کوثر کا بروز قیامت ان کی نظر کی ٹھنڈک کیا نہیں لینا چاہو گے؟ ان کی شفاعت کے سائے تلے کیا نہیں آنا چاہو گے؟ ہاں جی، آنا چاہو گے تو پھر آج رشتہ نبھانا پڑے گا۔ آج امتی ہونا تمہارے وجود میں نظر آئے، لگے پتہ کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے۔ وہ جملہ پھر میں کیسے بھول جاؤں جو خواجہ حسن بصری کو بطور تانا کہا گیا، آپ نے دعوت دی، کہا جی اسلام قبول کر۔ ایک کافر کو آپ نے دعوت دی اور کہا اسلام قبول کر، اس نے کہا کون سا اسلام؟ وہ جو محمد دے کر گئے یا وہ جو تم میں دیکھ رہا ہوں؟ اگر وہ کہتے ہو جو محمد دے کر گئے تو لگتا ہے کہ میں ابھی اسے نبھا نہیں سکتا، اور اگر اس اسلام کی بات کرتے ہو جو میں تم میں دیکھ رہا ہوں تو لینے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس دور کا عظیم الشان انسان تھا کہ حدیث کی دنیا میں جس کا مقام یہ ہے، اگر روایت کرتے کرتے آ جائے حدثنا حسن
قال حسن، صرف حسن کا لفظ آ جائے تو محدثین نے کہا ہماری مراد ہوا کرے گی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو اس انسان کا جو دور تھا، دیکھنے والے کتنی باریک نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج پھر ہم ٹامک ٹوئیاں، شرارتیں، ضدیں، ہٹ دھرمیاں، بد عملی اور اندھیرے ہی اندھیرے اور منزل فراموشی اور نہ جانے کیا کیا ہم کر بیٹھے۔ تو پلٹ آؤ، میں واسطہ دوں گا تمہیں تمہارے ایمان کا۔ اس دور میں اللہ نے اگر وہ 2 لحظے قرآن سننے کے تمہیں عطا کر دیے ہیں تو میں کہوں گا کہ آج کا سبق یاد کر لو، اللہ کے ساتھ رشتہ کبھی کمزور نہ ہونے دینا، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رشتہ ذرا نبھا کر رکھنا۔ اور تیسری چیز جو اس سے پہلے بھی آپ سن چکے، میں اسے ذرا اجمال سے کہہ کر تو آگے بڑھ جاؤں گا، یہ رشتہ داروں کی جو حقوق ہیں انہیں بھی نبھا کر رکھنا۔ حضور رحمت عالم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دو، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تم پھر بھی اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے، یعنی یہ کمال درجے کی صلہ رحمی ہے۔ میں اس پر صرف ایک حدیث پاک یا 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث یاتین یوم القیامۃ لہا ذلق، فرمایا قیامت والا دن 3 چیزیں آئیں گی، ان کے لیے ذلق ہوگا۔ میں آج اٹھتے اٹھتے میں نے چاہا کہ پڑھوں، ویسے علم تجوید والے جانتے ہیں حروف ذلقیہ کسے کہا جاتا ہے، تو میں آج علم تجوید کی بات نہیں کرتا، میں اٹھ کر پڑھنا چاہ رہا تھا ائمہ لغت کو، تو پڑھ کر حیران ہوا کہ ذلق کسے کہتے ہیں۔ وہ چوری جس کی کاٹ بڑی تیز ہوتی ہے، بندہ ادھر لگا کر ہٹے تو کاٹے تو اتنی کاٹ اس کی ہو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انگلی کٹ جائے، زخم لگ جائے، خون رس جائے، ایسی تیز دھار چھری کو عربی زبان میں ذلق اور ذلق کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 3 چیزیں ایسی ہوں گی جن کے لیے ذلق ہوگا، یعنی بڑی تیزی ہوگی، وہ تیزی سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہیں گی، مولا اسے پکڑ، وہ تیز ہو جائیں گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا زبان میں بڑی تیزی ہے، تو یہ تیزی تو ذلق 3 چیزوں کے لیے قیامت کو بڑی تیزی ہوگی۔ پھر حضور نے نام بتایا الرحیم، پہلی چیز ہوگی صلہ رحمی۔ یہ رحم جو ہے یہ بھائی باپ بیٹا، یہ چچے تائے وغیرہ، یہ سب پیچھے جاؤ تو ان کا رحم ایک ہوتا ہے، شکم ان کا ایک ہوتا ہے۔ تو یہ جو صلہ رحمی ہے یہ قیامت والے دن آئے گی اور بڑی تیز زبانی سے کہے گی اے ربی قطعت، اے اللہ میں وہ ہوں جسے لوگوں نے کاٹ پھینکا تھا، انہوں نے کوئی میری پرواہ نہیں کی تھی۔ اور دوسری بات والامانۃ تقول اے ربی ترکت، امانت کھڑی ہوگی تو کہے گی اے اللہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، امانت میں خیانت کرنا، تو جو لوگ خائن ہوں گے قیامت والے دن امانت کھڑی ہو کر کے ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے گی۔ والنعمت تقول اے ربی کفرت، نعمت کھڑی ہوگی اور کہے گی اے اللہ میری تو ناشکری کی گئی، تو نے میں نعمت کو بندے کے حوالے کیا لیکن بندے نے تو میں نعمت کی ناشکری کر دی۔ نعمت لینے کے بعد حق تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، اور پھر شکر ادا کرنے کا شرعی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ زبان کا شکر ہے اللہ کی یاد، نظر کا شکر ہے حلال دیکھنا، اور کان کا شکر ہے حلال سننا، صحت کا شکر یہ ہے کہ اللہ جدھر بلائے ادھر آ پہنچنا۔ یہ زبان سے بول دینا شکر الحمدللہ اجر ہے، لیکن کیا آپ نے شکر کا حق ادا کر دیا؟ جی نہیں، آپ نے شاید شکر کی طرف بڑھنے کا ابھی پہلا زینہ طے کیا ہے، حق ادا نہیں ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ جیسی نعمت، اس نعمت کو تخلیق کرنے سے جو غرض ہے تم وہ غرض پوری کرو تو اس نعمت کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جو صاحب شکایت کرتے ہیں میرا رزق تنگ ہے جی، میں کماتا ہوں، پوری نہیں پڑتی، میں کہوں گا اگر کہیں تم میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بات مانو نا تو پھر دیکھو پوریاں کیسے پڑتی ہیں۔ یہ پوریاں پڑھ جانا یہ مصطفیٰ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ یہ جب تب تک تم یہ کہتے رہو گے یہ پوری نہیں پڑتی، جب تک رسول اللہ کی بات نہیں مانو گے۔ بات ماننے پر آ جاؤ گے اللہ تمہاری پوریاں ڈالنا شروع کر دے گا۔ ہاں جی، کون سی بات؟ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، پھر اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہے، ان سے محبت کر کے رہے، ان سے تعلق جوڑ کر رہے۔ اگر ادھر تعلق توڑو گے تو ادھر سے رزق ذرا پھر کم ہو جائے گا، عمر کی برکتیں کم ہو جائیں گی، اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھو گے تو اللہ عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا عنوان ذہن سے گھوم نہ جائے، آؤ پلٹ آتے ہیں ہم اپنا سبق سیکھنے کے لیے۔ رب کائنات نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص، انما یتذکر اولو الالباب، قرآن سے نصیحت لے لیتا ہے عقل مند۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کا عہد نبھاتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنا کیا ہوا عہد بھی نبھاتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو ہر اس رشتے کو جوڑ کر رکھتا ہے جس رشتے کو جوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا، رسول اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ البتہ رسول اللہ کا رشتہ جوڑنا یہ کیا ہے؟ بھئی ہم نے کہا کہ رشتہ جوڑنا، یہ رشتہ جوڑنا رسول اللہ سے یہ کیا ہے؟ یہ کیا کریں ہم؟ تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام سے رشتہ جوڑ لیا۔ دو کام کرنے پڑیں گے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رشتہ جڑ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ایک کام کون سا ہے؟ وہی مشہور زمانہ اطاعت رسول۔ اگر اطاعت رسول ہوئی تو تم نے کمال رشتہ نبھا دیا۔ اور دوسرا کام کون سا ہے؟ ہاں جی، میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں، موازرتہ و نصرتہ۔ رسول پاک علیہ السلام کے دین مبین کے امور میں حضور کی مدد کرنا اور حضور کی نصرت کرنا، رسول اللہ کی وزارت لے لینا، حضور کی نیابت کو سنبھال لینا، سمجھو تم نے رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ بھئی اطاعت کرنے کے بعد میں کہوں گا آؤ نا، میں آپ کو ایک تصویر پیش کرتا ہوں۔ صحابہ پاک رسول اللہ علیہ السلام کے پہلے شاگردان کرام، صحابہ پاک، انہوں نے کیسے رشتہ نبھایا رسول اللہ سے؟ ہر سنت کا رنگ ان کے وجود میں تھا، یہ ایک جہت ہو گئی۔ اور دوسری جہت کیا تھی؟ ادھر سے یہ رسول اللہ سے بات سنتے تھے اور ادھر اس بات کا آگے ابلاغ بھی تو کیا کرتے تھے، اوروں کو بتایا بھی تو کرتے تھے، رسول اللہ کی دعوت بھی تو دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی نظر میں کچھ میل ہوتی رسول اللہ کے خلاف تو میاں اس میل کو دھونے کا اہتمام بھی تو کیا کرتے تھے۔ کوئی رسول اللہ کے خلاف بولتا تو اسے سمجھایا بھی تو کرتے تھے کہ یہ سمجھ نہیں سکا خلاف بولنے والا، وگرنہ میرے آقا میرے محمد ایسے نہیں ہیں۔ تو میں آؤ آپ کو ذمہ داری بتانا چاہوں گا، اطاعت کرنا یہ پہلا رشتہ نبھانا ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہر بندہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ میں نے نماز حج روزہ کرنے کے بعد رسول اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا ہے، جس سے رسول اللہ کا دین پھیلے، اس میں وسعت پیدا ہو، یہ اوروں تک روشنیاں بکھیرے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ اگر تم میں کوئی عالم ہے، میں کہوں گا کہ جمعے پڑھا کر گھر نہ چلے جایا کرو، جمعے کے علاوہ بھی مختلف نمازوں میں اپنا ذاتی وقت لگاؤ اور کہو کہ میرے اللہ، وہ جمعہ تو لوگوں کی نظر میں میری ڈیوٹی ہے، میں اس سے ہٹ کر یہ وقت لگا رہا ہوں، اس میں 2 آیتوں کی تفسیر لوگوں کو سکھاؤں گا، کوئی حدیث انہیں بتاؤں گا، کوئی فقہ کا مسئلہ انہیں بتاؤں گا۔ اگر عالم ہو تو دین کی مدد یوں کی جا سکتی ہے، اگر عالم نہیں ہو تو میں کہوں گا دین کی مدد یوں ہے کہ جو کہے اس کا سننے کے لیے آ جاؤ، سنو گے تو آگے جا کر بتاؤ گے نا۔ عالم یہ دین کی خدمت بول کر کرتا ہے، اور آپ لوگ دین پاک کی خدمت سن کر تو کسی کو بتا کر کے تو آج بھی کر سکتے ہو۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ نبھانا۔ چوتھا تعلق کیا ہے؟ جہاں آ کر میں نے بڑے بڑے نمازیوں کو بھی فیل ہوتے دیکھ لیا، جہاں پہنچ کر میں نے بڑے بڑے حج کرنے والوں کو بھی گرتے دیکھ لیا، جہاں پہنچ کر میں نے بڑے پارساؤں کو میاں میلا ہوتے دیکھ لیا، اور میں بھی تو ان میلوں میں ایک میلا ہوں۔ یوں نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا اونچا بندہ ہوں، بڑوں کو دیکھ رہا ہوں، میاں پبلک میرے ہے کر خود بھی بندہ کبھی گندا ہوا، کبھی آلودہ ہوا، کبھی میلا ہوا، کبھی نہایا، کبھی دھویا۔ لیکن چوتھا مرحلہ بہر کیف میاں مشکل ہے، آؤ ذرا بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ فرمایا امام راضی نے ایک چوتھا رشتہ بھی ہے جسے نبھا کر رکھنا۔ کون سا؟ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، اللہ نے سب مومنوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، یہ بھائی ہونے والا رشتہ پھر نبھا کر چھوڑنا۔ تیرا کوئی بھائی
تیرے پڑوس میں رہتا ہے، تیرے دکان کا پڑوسی ہے، تیرا محلے دار ہے، تیری مسجد کا پڑوسی ہے، تیری صف کا پڑوسی ہے، تیرا وہ دوست ہے، تیرے ساتھ کسی بھی مومن کا جس طرح کا بھی تعلق ہے اسے اس تعلق کو بھی نبھا کر رکھنا۔ یہ دکاندار لوگ، میں بتا دیتا ہوں، میں چند مثالیں کہہ دیتا ہوں تاکہ اگر ذہن میں یہ معنی نہیں آ رہا تو آ جائے، اور میں ایک ایک کر کے 2 مثالیں 4 آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ دکاندار کے پاس ایک گاہک آ گیا، یہ دونوں مومن ہیں، اور میں اس کو نبھانا، حضور کیسے نبھائیں، میں بیچنے والا ہوں، یہ خریدنے والا ہے۔ حضور نے کتنی ساری باتیں فرما دی، تو میں وہ دکاندار جھوٹی قسم نہ اٹھانا، سچ گوئی سے کام لینا، یہ رشتہ نبھایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، وہ دکاندار سے وہ گاہک چیز لے کر چلا گیا، اب اس کا من راضی نہ ہوا، پلٹانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے پھر بولا، او دکاندار، اگر یہ واپس کرنے آئے تو چپ کر کے واپس کر لینا، چپ کر کے واپس کر لینا، اور جتنے پیسے یہ دے کر گیا تھا اتنے ہی واپس کرنا۔ یہ دکانداروں میں ہم نے دیکھا کوئی تو واپس ہی نہیں کرتا، وہ میاں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، وہ لکھ کر لگا دیا۔ خالص بغاوت والا جملہ، رسول اللہ کے خلاف بغاوت والا جملہ، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ میرے آقا کہتے ہیں واپس کرنا ہے، میرے حضور نے کہا واپس کرنا ہے۔ میاں تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ واپس نہیں ہوگا؟ نہ کر واپس، کچھ ہی عرصے میں انجام بھگتنے کے لیے پھر تیار ہو جا۔ رسول اللہ کی شریعت کو ٹکر مارنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ میرے حضور نے اس کی جزا بیان فرمائی، سنا کہ جو شخص، اچھا سودا واپس کرنے کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں اقالہ، اقالہ کرنا، سودا واپس کرنا یہ ہماری زبان ہے، شریعت میں ہے اقالہ کرنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو دنیا میں اقالہ کرتا ہے، یعنی خریدار کا سودا واپس کر لیتا ہے، اللہ اس سے اقالہ کرے گا، اللہ اس سے اقالہ کرے گا۔ اقالہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں اقالہ کیا ہوتا ہے، کہ جو حق بن چکا تھا اسے ختم کر دینا۔ میں نے بڑے سوچ کر 2 جملے بول دیے، جو حق کسی کا بن چکا تھا نا اسے ختم کر دینا۔ مثال دیکھو، سودا ہو گیا، گاہک مال لے گیا، دکاندار پیسہ لے گیا، تو پیسے پر دکاندار کا حق بن چکا تھا، سودے پر گاہک کا حق بن چکا تھا، تو جس کا جو حق بن چکا تھا اسے ختم کر دینا، یہ اقالہ ہوتا ہے۔ سودا واپس، مال واپس، آپ سمجھ گئے کہ جو حق بن چکا تھا اسے ختم کر دینا، کراس مار دینا، یہ اقالہ ہے۔ حضور نے کہا تم ادھر اقالہ کرو، پھر قیامت کو جب آؤ گے نا، اگر تمہارا حق دوزخ بن چکا تھا اللہ اقالہ کر دے گا، اللہ اقالہ کر دے، کراس مار دے گا۔ اقالہ کرنا، جو حق بن چکا تھا اسے ختم کر دینا۔ تو آپ سمجھے، میں بتانا چاہتا تھا کہ مومنوں سے رشتے نبھا کر رہنا۔ یقین جانو آج 4تھا دن ہے، تو میں اندر سے، مجھے جھوٹ کہنے کی عادت نہیں ہے، اندر سے ابھی تک دکھی ہوں۔ میرا ایک دوست فوت ہو گیا ایبٹ آباد، ہم اس کے جنازے پر بھی گئے، حالانکہ اتنی دور میں نہیں جایا کرتا اپنی مصروفیات کے پیش نظر، لیکن اتنا اچھا آدمی کہ وہ مجھے جنازے پر جانا پڑا اور میں پہنچا۔ جو بتانا چاہتا ہوں، پتہ کتنا جنازہ تھا؟ ایک نوجوان میری عمر کا نوجوان، اس کا کتنا جنازہ تھا؟ یہ بلا مبالغہ ہے، جو احباب میرے ساتھ گئے انہوں نے دیکھا کہ ریلوے روڈ سے شروع کرو اور یہ پھاٹک تک چلے جاؤ، ریلوے روڈ سے شروع کرو اور پھاٹک تک چلے جاؤ، اور مسلسل ہجوم کے ساتھ جنازہ۔ اچھا جس بندے سے سنتے ہیں وہ کہتا ہے یار یہ بڑا اچھے اخلاق والا تھا، یہ بڑا ہنس مکھ تھا، یہ بڑے پیار سے پیش آنے والا تھا، انشاءاللہ محفل کے اختتام پر اس کے لیے دعا کروں گا، میں ضرور کروں گا، یہ اس کی میرے ساتھ ایمانی محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن میرے حضور کا یہ قول وہ جیت گیا نا کہ مومنوں سے نبھا کر رکھنا، مومنوں سے نبھا کر رکھنا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی بات کہوں گا جو ہمارے سبق کا بھی حصہ ہے، باقاعدہ سبق کا حصہ ہے۔ یہ ڈیکوریشن کی دکان تھی، یہ پنی کے پھول وول وہ بیچا کرتا تھا، لڑیاں۔ تو میرے سامنے اسے ایک فیکٹری، جو چھوٹی سی منی فیکٹری، وہ ایک پٹھان خاتون اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میں سستا دوں گی، یہ لڑیاں مجھ سے لے لے، میں سستا دوں گی۔ اس نے کہا اس میں پھول کتنے ہوں گے؟ کہنے لگی 2 پھول کم ہوں گے۔ تو میرے سامنے اس نے کہا کہ مجھے سستا نہیں چاہیے، میرے استاد سامنے بیٹھے، میں حرام نہیں کھانا چاہتا ہوں، یہ 2 پھول کم، لوگ سمجھیں گے پھول پورے لڑی میں، اور 2 پھول کم، لوگوں کی نظر پہچان بھی نہیں سکتی ہے، میں ایسا حرام کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اتنا بڑا جنازہ، ہر بندہ یہ دعا دے رہا تھا اللہ اسے رحمت عطا فرمائے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو یہ ہے مومنوں کے ساتھ رشتہ نبھا کر رہنا۔ میاں اس کے پڑوسی اس سے خوش تھے، دکاندار اس سے خوش تھے، 20 سال بندہ مارکیٹ میں بیٹھے اور ایک دکاندار بھی اس سے تنگ نہ ہو جائے، یہ اصل میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، چیک کرو تم میں سے کون اپنے پڑوسی کو
कुछ भी तकलीफ देता है। कौन दुकानदार है, मार्केट में बैठा है तो मार्केट वालों को तकलीफ देता है। कौन अपने मस्जिद के नमाजियों को किसी को तकलीफ देता है। अलगरज जिस मुसलमान का तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक है तो देखो ना जरा उसमें कोई तकलीफ का कांटा भी है या कि नहीं है। अगर तकलीफ का कांटा उसमें है ना तो फिर जान जाओ कि तुमने ईमान का रिश्ता अभी नहीं निभाया है। ईमान के रिश्ते के बारे में तो मेरे हुजूर का वो जुमला अल्लाहु अकबर बर वक्त याद आ गया, बर वक्त याद आ गया। मेरे हुजूर ने फरमाया जैसे जिस्म नहीं होता, जैसे जिस्म नहीं होता कि अगर पाँव में कांटा लग जाए तो जिस्म पूरे का पूरा दर्द महसूस करता है, उंगली पर कुछ हो जाए तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है, कहीं भी कुछ हो जाए तो पूरा जिस्म दर्द का एहसास रखता है। फरमाया मोमिनों की सब की मिलाकर ये मिसाल होती है, ये सारे मिलकर एक जिस्म ही तो होते हैं। किसी एक हिस्से को भी तकलीफ हो जाए दूसरा बाकायदा उसे महसूस करता है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, यहाँ पहुँचकर मैंने डंडी मारते लोगों को देखा, झूठ बोलते लोगों को देखा, पैसा हड़प करते हुए लोगों को देखा, हराम की तरफ हाथ बढ़ाकर अपनी जिंदगी को आलूदा करने वाले लोगों को देखा, झूठी कस्में उठाने वालों को देखा। ये जितने करतब मैंने बोले ये सब तुमने अपने ईमानदार भाइयों के साथ किए हैं। मेरे दोस्त अनकरीब ये मौत का पंजा तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, कहीं भी उसने पकड़कर तुम्हें दबोच लेना है। ये बड़ा खामोश साथी है मौत, बड़ा खामोश साथी है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से हम झोलियों को अपने हाथों से कब्र में उतार दिया है। मैं इस बार भी सब्जी मंडी में सबक पढ़ाते हुए यही जुमला कह रहा था कि एक मौसम में जितने पत्ते निकलते हैं दरख्त के, उनमें से एक पत्ते पर खज़ां आ जाए ना, फिर जान जाना बाकी पत्तों की भी खैर नहीं है, उन पर भी खज़ां की आंधी अब चल कर रहेगी। मियाँ मेरा साथी मेरी उम्र का चला गया और आप भी, हम सब एक जमाने के हैं, हम एक मौसम के निकले हुए दरख्तों के पत्ते हैं। कितने झड़ गए, अब भी इबरत नहीं लोगे क्या कि अगर उन पर खज़ां आ गई है तो आज या कल या कहीं ना कहीं हमारा नंबर भी लगा हुआ है। कुरान मौत की तैयारी बताता है, कुरान उस जहान की तैयारी बताता है, अल्लाह का कुर्ब पाने की तैयारी बताता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहों के सामने शर्मिंदगी से बचाने का एहतिमाम बताता है। इसलिए तो कुरान ने कहा वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और वो लोग वो बड़े अक्लमंद हैं, बड़े दाना हैं कि अल्लाह के साथ भी रिश्ता निभा रहे हैं। अच्छा वो रसूलुल्लाह के साथ भी रिश्ता निभा रहे हैं। अच्छा वो अपने ईमान वाले भाइयों के साथ भी रिश्ता निभा रहे हैं। अच्छा वो अपने रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ता निभा रहे हैं। यह तीसरी पहचान आज के सबक में मैंने आपको कहना चाहिए। हर सबक के बाद थोड़ी देर के लिए तसव्वुर ख्याल में घर जाकर भले अपने गिरबान पकड़ा करो और कहा करो कि जो आज पढ़ कर आए हो वो तेरे पास है भी क्या नहीं है। कुरान सीखने का यही अंदाज होना चाहिए, सुनकर उठ जाना। अजर तो सुनने का हो गया लेकिन ना निभाना ये बेवफाई तो है ही है ना, कि सुनकर भी बेवफाई और वो भी अल्लाह के साथ। अच्छा चौथी निशानी क्या कुरान हकीम ने बयान फरमाई, अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, अक्लमंद तो वो होते हैं जो डरते हैं अपने रब से। कुरान पकड़िएगा, अक्लमंद वो हैं जो डरते हैं अपने रब से। अल्लाहु अकबर। ये डरना क्या है, मैं दो तफसीरों के रुख आपके सामने लाऊंगा। अक्लमंद वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। ये डरना क्या है, आप क्या करो तो मैं कहूँगा कि ये डरना है। क्या चीज़ है डरना? हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने कहा कि एक डरना ये है, ये आप पहली बार सुनोगे इंशाअल्लाह, ये आप पहली बार सुनोगे। मैं भी पहली बार पढ़कर आया। इल्म तो हर बंदे का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। मैं भी ये तफसीर आज पहली बार पढ़कर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। एक डरना ये है, बंदे ने नमाज़ पढ़ी ना तो ये डर लग गया कि पता नहीं मैंने सही पढ़ी भी है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। मैं नमाज के सारे मसले नहीं जानता तो कहीं कुछ कमी तो नहीं हो गई या कहीं कुछ ज़्यादती तो नहीं हो गई। हज करने के लिए गया, उम्रा करने के लिए गया, मसाइल सारे पता नहीं थे, डर सा गया। तवाफ़ जहाँ मैंने करना था क्या यहीं करना था? सर मैंने कब मूंडना था? यानी इबादत जो भी है तो उसमें ये धड़का लगा रहे कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर गया, क्या ये काम मुझे यहीं करना चाहिए था? कोई सुन्नत तो नहीं छूट गई नमाज की, कोई वाजिब तो नहीं छूट गया नमाज का। एक ये डरना है। मैं कहूँगा कि बड़ा कम नज़र आ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे मुशाहदे में ये तो बड़ा कम नज़र आया कि बंदा कोई यूँ डरे
کہ وہ نماز پڑھ کے تو اس خوف میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں کہ میری نماز کمی زیادتی کا شکار تو نہیں ہو گئی، میرا روزہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں نے جو بندگی ادا کی ہے یہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ایک یہ ڈرنا ہے۔ فرمایا جس کو یہ ڈر مل گیا یہ بڑا دانا شخص ہے۔ نماز پڑھ کے خطرہ پڑ گیا، کہیں کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، یہ بڑا دانا شخص ہے۔ اچھا دوسرا ڈرنا کیا ہے، سننا ذرا۔ فرمایا کہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ 18واں سپارہ میرے سامنے ہے، سورہ مؤمنون۔ اصل میں ایک قول ہے جو بتانا چاہتا ہوں، ایک قول، ہاں جی وہ قول کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کا قول ہے، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں جن میں حضور نے مسلسل پڑھ کے سنائیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی آیتوں پر، ہم بربہم لا یشرکون، وہ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اللہ جو انہیں دے تو وہ آگے دیتے ہیں، وجلت وقلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، انہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ام المؤمنین پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا حضور یہ جن ڈرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے زنا کیا تھا تو کیا اس لیے ڈر رہے تھے؟ وہ جو ڈرتے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربہم، وہ جو اپنے رب کی ڈر سے جھکے ہیں، کیا حضور کیا انہوں نے زنا وغیرہ کیا تھا تو اس لیے ڈر رہے تھے، یا انہوں نے شراب پی تو کیا اس لیے ڈر رہے تھے؟ میں عائشہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو زنا کر کے ڈرتے تھے، یہ وہ نہیں ہے، یہاں پر ان کا حوالہ نہیں ہے۔ جو چوریاں کر کے ڈرتے تھے یہاں ان کا عنوان نہیں ہے۔ پوچھا پھر کن کا ہے؟ میں جو نماز پڑھ کے بھی ڈرتے تھے، جو اس کے سامنے جھک کر کے بھی ڈرتے تھے کہ مولا یہ تیری شان کے لائق تو ہوا ہی نہیں ہے، مولا یہ بندگی تیرے دربار کے لائق تو ہوئی ہی نہیں ہے، جو ہر حکم مان کر بھی ان پر اللہ کی عظمت کا، جلال کا ایک رعب تھا جو طاری تھا، ایک ہیبت تھی جو طاری تھی۔ میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو اب کیفیت ہے، اب یہ الفاظ میں نہیں بتائی جا سکتی کہ وہ یہ ہوتا ہے، یہ تو کیفیت ہے۔ جیسے میرے آقا حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص میری طرف مجھے ملنے آنا چاہے نا تو ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہو درمیان میں، اتنا دور، 1 مہینے کا فاصلہ اتنا دور، لیکن وہ 1 مہینے کے فاصلے ہی سے اللہ اس کے دل میں میری ہیبت اور میرا دبدبہ پہلے ہی طاری فرما دیتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول، نہ جانے کتنی اونچی شان ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں پھر طرفہ تماشا یہ ہوتا، حضور نے فرمایا یہ کہ 1 مہینہ دور ہو تو وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر وہی بندہ جب محفل میں آتا تو چند پلوں کے بعد یوں لگتا کہ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا بڑا پرانا دوست ہے کوئی۔ حضور اتنا گھل مل جاتے، اتنے مٹھاس لہجوں میں، اتنا رس بول میں، اتنی محبت انداز میں ہوتی کہ وہ دیکھنے والے محسوس کر کے یہ لگتا ہے یہ تو کوئی بہت پرانا دوست ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس لیے صوفیاء نے کہا نا کہ کبھی کبھی رونے والی آنکھ کو بلایا کرو، تو کہاں چلی گئی ہے، آنا، مل بیٹھ کر روتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ڈرنے والا دل اللہ سے مانگا کرو، جب کوئی تمہارے ساتھ نہ ہو تو اپنے رب کے جلال کو یاد کر کے رو پڑا کرو۔ یہ اسی لیے قرآن حکیم نے کیا کہا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ جو ڈرنے والے ہیں ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ مولا کیا شان ہے؟ فرمایا باقیوں کو اللہ ایک جنت دے گا، اور جو ڈرنے والے ہیں اللہ انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آج کے سبق میں نے ابھی تک آپ کو یہ بتایا، دانا بنو۔ دانا وہ ہے جو اللہ کا عہد نبھاتا ہے، دانا وہ ہے جو اپنا عہد بھی نبھاتا ہے، دانا وہ ہے جو ہر رشتے کو جوڑ کر رکھتا ہے جس کے جوڑنے کی بات اللہ نے فرمائی ہے، دانا وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، کہیں عبادت میں کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کبھی یہ ڈر لگا رہتا ہے، کبھی یہ ڈر کر کے بھی مولا کہیں تو نے اس کو نامقبول تو نہیں بنا دیا، تو عظیم ہے، تو مالک ہے، تو چاہے تو ہماری نمازیں کس کام کی ہیں مولا، بس تو ویسے ہی معاف کر دے۔ اسی لیے تو اہل سنت کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ کہ جنت نمازوں سے نہیں ملنی ہے، نمازیں پڑھنی لازمی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہماری نماز کی قیمت جنت ہے، اور یہ جنت اللہ کے فضل سے ملنی ہے۔ نماز تم نے پڑھنی ہے، میرے جملے سے گمراہ نہ ہو جانا کہ نماز کے بدلے جنت نہیں ملتی، گمراہ نہ ہونا
میں نے آپ کو یہ کہا نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ نماز بڑی اونچی تھی اس لیے بدلے میں جنت ملی ہے. یوں سمجھنا کہ نماز پڑھی تو ہے، یہ اس کے شان کے لائق تو نہیں تھی، اس نے اپنے فضلوں سے جنت عطا فرما دی ہے. تو یہ معنی ہے کہ جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، ہمارے عملوں سے نہیں. ہمارے ٹوٹے ٹوٹے روٹھے روٹھے بکھرے بکھرے اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہمارے عمل، یہ کہاں بھلا ہمیں بدلے میں جنت دلوا سکتے ہیں. میاں محمد بخش صاحب کے اس جملے پر کلام میں ختم کرنا چاہوں گا. عدل کریں تے تھر تھر کھمبن، اچیا شانہ والے فضل کریں. ایک بار فاتحہ شریف پڑھ لیجیے اور 3 بار قل هو اللہ. تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو. اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ